अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बड़े दिनों बाद हमने डॉक्टर नफीस दुरानी साहब को फिर से ज़हमत दी है। आप देख सकते हैं खबरें मुल्क में बहुत चलती रहती हैं, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है या सबसे बड़ी खबर जो होनी चाहिए, जिसके ऊपर सबकी तवज्जो और नज़र होनी चाहिए, वो पाकिस्तान के एक और इलाके में, जिसको अब हम कबायली इलाका भी नहीं कहते क्योंकि आइनी अमेंडमेंट के बाद अब वो मेन लैंड पाकिस्तान का हिस्सा है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बाकायदा तौर पे डिस्ट्रिक्ट है, मर्ज डिस्ट्रिक्ट इनको कहा जाता है। वादी तीरा में मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज हो चुका है, वहां से नकल मकानी का आगाज हो चुका है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर जहां कम अज कम एक तरफ तो ये सवाल पैदा होता है कि ये मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं ये कामयाब होते हैं या नहीं होते, क्योंकि हालिया ज़माने में तकरीबन अब ये 20 साल होने को चले हैं और यके बाद दीगरे मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन हम मुड़ के उसी मोड़ पर खड़े होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो एक बेहिसी हमें देखने में मिली है, हुक्मरान हो या फौजी अफसरान हो, दोनों जानिब से इस वक्त ब्लेम गेम चल रही है। आज भी वजीर दिफा ने, आपने देखा होगा डॉक्टर साहब आपने भी, कि किस तरह से बेहिसी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि जी मिलिट्री ऑपरेशन होते रहते हैं, लोग नकल मकानी करते रहते हैं, हमने तो किया नहीं है और ऑपरेशन तो हुआ नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पहाड़ों में बर्फ पड़ती है तो लोग नीचे आ जाते हैं। ये तो एक वो मजाक उड़ाने वाला, तो एक कहते हैं कि एहसास भी नहीं रहा इस वक्त दिलों में, और ये मानने को तैयार नहीं है कि हम एक काम कर रहे हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने लेनी है। तो जनाब, पहले तो हम वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब को। बड़े दिनों बाद दोबारा से हम इकट्ठे हुए, और मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब बात यहाँ से ही शुरू करनी चाहिए कि ये मिलिट्री ऑपरेशन जो है ये क्या पाकिस्तानी फौज के जहन की इख्तरा है या इसके पीछे कोई कॉलोनियल लेगेसी है या कोई ऐसा माइंडसेट है कि कबाइल इस काबिल ही नहीं है कि हम उनसे कोई बातचीत करें या कोई बात बैठ कर तय कर लें। कोई किसी कमरे में बैठ के ये फैसला किया जाता है कि ये करना है या वो करना है और फिर उसके बाद बटन दबा दिया जाता है। सो जनाब, और आप हमेशा हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, नॉलेज देते हैं एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, तो मैंने सोचा कि आज हम वो तीरा के ऊपर करंट से शुरू करके माजी में जरा जाके देखते हैं कि ये असल में माजरा क्या है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका। मैं शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि जो तीरा का मसला है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये बहुत ज़्यादा अहम है, ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, और आपने इस मौजू पर मुझे बुलाया है बात करने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। आपके देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको मालूम है मैं खुद खैबर से हूँ। मैं खैबर में पला बड़ा हूँ, वहाँ पे मैंने तालीम हासिल की है। और आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बात कर रहे हैं, मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देख सका, इतना वक्त नहीं था मेरे पास। मैं फास्ट फॉरवर्ड करके कुछ हिस्से तक कुछ उसके सेगमेंट्स देख चुका हूँ, और मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर और उनमें जो फेडरल मिनिस्टर्स बैठे हुए थे और जो अशखास बैठे थे उनकी बातें सुनकर अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत दुख हुआ है। और मैं आपको एक मिसाल दूं, एक फेडरल मिनिस्टर थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, उन्होंने एक किताब की मिसाल दी है वहाँ पे और एक तरीके से एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है कि तीरा में तो खैबर के जो लोग हैं और जो अकाखेल हैं, उन्होंने ये दो लफ्ज इस्तेमाल किए, दो नाम इस्तेमाल किए। अकाखेल का कहा है और खैबर का कहा है कि ये लोग तो माइग्रेट कर जाते हैं, सीजनल माइग्रेशन इनके यहाँ होती है, मौसम के मुताबिक वो हिजरत कर जाते हैं, नकल मकानी कर जाते हैं। अब इनको अंदाजा नहीं है कि खैबर जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी जियोग्राफी क्या है, वो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक उसका जियोग्राफी, वो अफगानिस्तान के साथ जो बाउंड्री है, ड्यूरन लाइन है, उसके साथ आप देखें, एक तरफ वो तुर्खम बिल्कुल तुर्खम के एंड तक जाती है, दूसरी तरफ वो पेशावर वैली के साथ टच करती है, वो चराट के साथ टच करती है, वो औरंगज़ेब एजेंसी के साथ टच करती है, वो चीन पुलिस वाले अफगानिस्तान के साथ टच करती है। एक बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा रकबा है। ये जो सीजनल माइग्रेशन की ये बात कर रहे हैं, ये चंद इलाके हैं जहाँ से लोग माइग्रेशन तारीखी तौर पर करते आ रहे हैं, लेकिन इसको आप कह सकते हैं कि ये खैबर की पॉपुलेशन का 2% भी नहीं। जो 98% लोग हैं वो अपनी जगहों पे अपने घरों में मुस्तकिल तौर पर रहते हैं, वो मूव नहीं करते।
کہ جو پورا خیبر پاس ہے، جو میجورٹی جی پاپولیشن کنسنٹریشن ہے، وہ یہاں پر ہے، وہ یہاں سے موو نہیں کرتے. تو جو محترم فیڈرل منسٹر صاحب نے کولونیل ایک بک کا حوالہ دیا ہے، کولونیل لیگیسی کو انووک کیا ہے، اور ان کے یہ الفاظ ہیں، میں ان کے الفاظ کی بنیاد پر آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہاں کے لوگوں کی تاریخ بھی انہی کولونیل آتھرز کی تاریخ سے، لکھی ہوئی تاریخ سے پتہ چلتی ہے، اور یہ گلوبلی پبلشڈ تاریخ ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں. مجھے بہت افسوس ہوا کہ پاکستان ایک ایسی ریاست جو اپنے آپ کو کہلواتی ہے کہ ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی ہے، اور یہاں پہ ہم نے مقامی لوگوں کو آزادی دی ہے تاکہ وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق مقامی ثقافت اور کلچر کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں. ایک فیڈرل منسٹر پاکستان کے لوگوں کو کولونین ایک اورینٹلسٹ کی نظر سے اینک سے جانچ رہا ہے، ان کی تاریخ کو جانچ رہا ہے، ان کی مائگریشن کے پیٹرن کو ایکسپلین کر رہا ہے، ان کی جیوگرافی کو ایکسپلین کر رہا ہے. بیرسٹر صاحب، یہ میں بات بہت زیادہ دکھ کے ساتھ کر رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ میں خود اس علاقے سے ہوں، میرے سارے دوست خیبر سے ہیں، افریدی ہیں، شنواری ہیں، میں خود ان علاقوں میں پلا بڑا ہوں. مجھے یہ جو کتاب یہ بات کر رہے ہیں دا خیبر، ایڈورڈ اے مرفی کے نام آدر کی کتاب ہے. اب کو میں ایک دو اس کے اقتصابات بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ مقامی لوگوں کو کتنا زیادہ ویلیفائی کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اورینٹلسٹ جو لینس تھا وہ مقامی جی جی لوگوں کو خونخوار اور سیویجز ثابت کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو یہ اتھارٹی دیتے تھے، یہ حق دیتے تھے کہ ان کے خلاف تو لڑنا جو ہے، ان پر گولی چلانا، ان پر بم برسانا، ان پر کیمیکل وارفیئر کرنا، یہ ہمارا حق بنتا ہے کیونکہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے. تو یہ جو ایڈورڈ اے مرفی ہے اسی کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ افریدیز انجوائے بینگ پور. افریدی ایسے لوگ ہیں جو غربت میں رہنا، تکلیف میں رہنا ان کو پسند ہے، یہ انجوائے کرتے ہیں، ان سے وہ محظوظ ہوتے ہیں. اسی کتاب میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ ایک افریدی ماں جب اپنے بچے کو سلاتی ہے تو وہ کہتی ہے غلیشہ. یہ پشتو کا ٹرم ہے جس کا مطلب ہے خاموش ہو جاؤ، چپ کر جاؤ. اب یہ جو ایڈورڈ اے مرفی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں غلیشہ کا مطلب ہے بیکم اے تھیف، بی اے تھیف. تو انہوں نے یہ ٹرانسلیشن کی ہے. ایک دوسری جگہ پہ انہوں نے ایک دوسرا قصہ لکھا ہے کہ افریدی ایسے مسلمان ہیں کہ ان کے ہاں کوئی مذہبی بزرگ رہنما نہیں تھا، تو انہوں نے ایک دوسرے علاقے سے ایک مذہبی رہنما کو بلایا اور دھوکے سے اس کو ذبح کر کے اس کا مزار بنا دیا. اب یہ اس قسم کی خرافات کی کتاب کی بنیاد پر پاکستان کی ریاست کی مرکزی حکومت کے ایک وزیر صاحب اور ہمیں وزیر کہہ دفاع رہے ہیں، یہ وزیر دفاع نہیں ہے، شاید وہ دوسرے وزیر ہیں، مجھے ان کا نام بھول رہا ہے معذرت کے ساتھ. اچھا وہ جو عطا تارڑ ہیں. اچھا تھارڈ نام ہے ان کا. جی جی وہ اس کتاب کا حوالہ دے. انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں. تو اور وہ انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کولونیل لیگیسی انووک کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم کیسے لوگ ہیں، ہم کہاں رہتے ہیں، ہماری اخلاقیات کیا ہیں، ہم سیولائز ہیں یا نہیں ہیں. اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو اسلام آباد یا لاہور میں بیٹھ کے ہمارے متعلق اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. مجھے تو غصہ بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ پاکستانی ریاست ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو اپنے عوام کو ان لوگوں کی نظروں سے دیکھ رہی ہے جنہوں نے تقریباً پچھلے 200 سال ان کے خلاف ظلم کیا ہے، اور ہمارے لوگوں نے مسلسل ان کے خلاف جہاد کیا ہے، وہ لڑے ہیں ان کے خلاف. تو اگر عطا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کنٹینویشن ہے، برٹش کولونین لیگیسی ہے، پھر تو بات بہت واضح ہو جائے گی، سمجھ میں آ سکتی ہے عام لوگوں کی بھی. نہیں لیکن وہ اگر وہ اپنی لحاظ سے ڈاکٹر صاحب میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. دراصل اپنی جگہ پر تو عطا تارڑ صاحب درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ انہی انگریزوں کے جو گھوڑے پال رقبے کے اوپر پیدا ہوئی اور پنپتی ہوئی جنریشنز ہیں جو اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ایک اور انگریز ڈی سی کی لکھی ہوئی کتاب دی چیفز آف پنجاب کے اندر ان کے خاندانوں کے نام آتے ہیں. اور یہ بات بڑی فخر سے، اگر آپ ان کے ڈرائنگ روموں میں جائیں تو انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ اپنی تصویریں جہاں پہ یہ انگریزوں کے قدموں میں ان کے اجداد بیٹھے ہوئے ہیں وہ لگاتے ہیں. تو ان کا تو یہ ذہنی مسئلہ ہے. ایک بہت انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے ڈاکٹر صاحب، آپ تو اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ بھارت اور ہمارے جو آزادی کی سٹرگل کے بعد کی ایشو ہے نا، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کلونیل مائنڈ سیٹ نے ہی آپ کی فوج کو بنایا
اور کلونیل مائنڈ سیٹ نے ہی پاکستان کی سیاست کو بنایا، جبکہ بھارت کو اس سلسلے میں تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں ایک برتری حاصل رہی کہ وہاں پہ گراس روٹ کا سیاسی ورکر جو کانگریس کے اندر شامل تھا، جس نے زمین کے اوپر حقائق کے اوپر کھڑے ہو کے عوام کی پالیٹکس کی اور اس نے اس کلونیل لیگیسی کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ ہے ایک بنیادی فرق، آئی تھنک یہ اس وجہ سے بھی ہمیں یہ جو ہمارے حکمران بنے بیٹھے ہیں اس وقت، یہ ود نو ڈاؤٹ یہ پورے پنجاب کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، پورے پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، یہ انہی کے بچے ہیں جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں اپنی سپاہ دے کر، جو اس وقت ایک جنگ آزادی جس کو انگریز غدر کہتا ہے، اس کے اندر حصہ ڈالا تھا۔ تو یہ انہی کی اولاد ہے اور یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے۔ سوری سر، آپ بیک ٹو یو، مجھے کہنا پڑا، مجھے لگا یہ کہ یہ اس عطا تارڑ کی وجہ سے ہم سارے بدنام ہو رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی میں اس سے کافی حد تک متفق ہوں بیرسٹر صاحب، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں بالکل ایتھنک پالیٹکس پہ یقین نہیں رکھتا۔ عطا تارڑ صاحب مسلم لیگ کی جماعت کے رکن ہیں، اور مسلم لیگ جماعت کے جو قائد تھے، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، وہ پاکستان بننے کے بعد جب قبائلی رہنماؤں سے ملے، ان کے ساتھ ملاقاتیں کی، تورخم گئے، خیبر گئے، گورنر ہاؤس میں ان سے ملے، تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے قبائلیوں کے ساتھ چند وعدے کیے تھے۔ ان کی جو پروکلیمیشن ہے وہ پبلشڈ ہے، عطا تارڑ صاحب کو وہ پڑھنی چاہیے کہ انہوں نے کہ اس پروکلیمیشن میں جناح صاحب نے کیا کہا تھا۔ جناح صاحب نے کہا تھا کہ ہم قبائلی لوگوں کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ جو ہم سے پہلے یہاں پہ انگریز حکمران رہے ہیں اور جن کا آپ کے ساتھ جو تعلق رہا تھا، وہ تعلق سے ہم اپنا پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں۔ ہم ایک نئی ریلیشن شپ آپ کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کے طرز زندگی میں عمل دخل کریں، آپ کو ڈکٹیٹ کریں۔ ہم آپ کے ترقی کے لیے اسکول بنائیں گے، ہسپتال بنائیں گے، کمیونیکیشن کا نظام لے کے آئیں گے، انصاف کا نظام آپ کا مقامی ہو سکتا ہے، لیکن ہم آپ کی جو پچھلے 150 سال کی لیگیسی ہے یہاں پہ وائلنس کی، ہم اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ایک دوستانہ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں۔ اور جناح صاحب نے تو اتنا ان پہ قبائلی لوگوں پہ ان کا اعتماد تھا کہ جناح صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے ستمبر 1947 میں قبائلی علاقوں سے تمام فوج واپس بلوا لی تھی۔ یہ جو وار آن ٹیرر میں ہماری فوج دوبارہ گئی ہے، یہ اصل میں جناح صاحب کے جو ایکشن تھا، یہ اس کا ریورسل ہے۔ تو جو آپ نے بات کی اس کی کنٹینیویشن میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چند ایلیٹ ہیں، کچھ اشرافیہ ہے جو باقی کلونیل کنٹینیویشن ہے، ان کے ایجنٹس ہیں، اور وہ اسلام آباد میں برطانوی ایمبیسی میں جاتے ہیں، اور جب کسی کنگ اور کوئین کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو وہاں پہ ناچتے ہیں۔ وہ ہمیں ایسے لوگ ہمیں معلوم ہے، بخوبی جانتے ہیں لوگوں کو، لیکن میں ان کو انہی کی جماعت کے قائد کے الفاظ اور ان کے اعلانات یاد کروانا چاہتا ہوں، اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو قبائلی لوگ ہیں یہ پاکستان کے لیے لڑے ہیں، پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور اس وقت پر لڑے ہیں جب جناح صاحب کو اس ملک کے ایک ادارے نے بطور ادارہ انکار کر دیا تھا، جناح کے حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کشمیر میں لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، لیکن قبائلی لوگ کشمیر میں گئے تھے، اور کشمیر جن کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، یہ قبائلی لوگوں نے ہی آزاد کروایا۔ تو مقامی جو لوگ ہیں، افریدی اور شنواری ہیں، بیرسٹر صاحب میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ان کی سفرنگز کب ختم ہوں گی یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمیں جو مرکزی حکومت کی پالیسی نظر آتی ہے یا ریاست کی پالیسی نظر آتی ہے، یہ تو ہرگز آپ ایسے کہہ لیں کہ یہ تو جلتی پہ تیل چھڑکنے کا کام کر رہی ہے۔ ہم لوگوں کو یہ باور نہیں کروایا جا رہا، ہمیں یہ یقین نہیں ہو رہا کہ ہمارے علاقے میں پچھلے 40-50 سال سے جو جنگ لڑی جا رہی ہے، یہ کبھی اختتام تک بھی پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی۔ مجھے پٹیالہ کی ایک مہاراجا کی ایک کتاب کا حوالہ یاد آ رہا ہے۔ وہ انگریزوں کے دور میں اپنی فوج سمیت انگریزوں کے ساتھ مل کر پختونخوا آئے تھے، اور ممند کے علاقے میں، یہ بھی ایک ڈسٹرکٹ ہے قبائلی علاقے کا، وہاں پہ انہوں نے آپریشن کیے تھے، گاؤں کے گاؤں جلا دیے تھے، باغ جلا دیے تھے، فصلوں کو آگ لگا دی تھی۔ انہوں نے پھر اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پختونخوا کے لوگ یا تو انگریز سرکار کے آگے اپنا سر جھکائیں گے، سرنڈر کریں گے، یا ہم لوگ ہمیشہ ان کو اسی قسم کی جنگ میں اور جبر کے نیچے رکھیں گے۔ تو یہ جو کنٹینیویشن ہے وار اینڈ وائلنس پختونخوا میں، بہت سارے لوگوں کو یہ
کلونیل جو طریقہ کار تھی، جو پالیسی تھی، اس کی کنٹینیویشن نظر آتی ہے۔ پاکستانی ریاست کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہے۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ بھی یاد کروانا چاہتا ہوں، یہ 2018 کا واقعہ ہے، تھیرا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ 2018 میں جب جنرل باجوہ صاحب جب تھے، انہوں نے ایک برطانوی فوجی وفد آیا تھا تھیرا کے علاقے میں۔ تھیرا اور اغزی کا ایک بارڈر کا علاقہ ہے، اور اس میں کچھ برطانوی فوج کے جنرل بھی تھے اور کچھ آفیسر اور بھی تھے۔ انہوں نے وہاں پہ کچھ لوگوں کو بطور ہیرو کمیموریٹ کیا تھا، سیلیبریٹ کیا تھا، اور وہ لوگ وہ تھے جو مقامی افریدی اور اورکزئی قبائلیوں کے خلاف لڑے تھے اور لڑتے وقت مارے گئے تھے۔ تو جب آپ پختونخوا کے لوگوں، قبائلی علاقے کے لوگوں کے گاؤں میں جا کے، ان کے علاقے میں جا کے اس قسم کی یادگار بنائیں گے اور پھر ان یادگاروں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے سکھ اور برطانوی افواج آئیں گی اور ان کو اون کریں گی کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقامی لوگوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مقامی لوگوں کو آپ اپنا دشمن سمجھتے ہیں یا ان کو آپ اپنے لوگ سمجھتے ہیں؟ تو یہ جو میں نے 2-3 مثالیں دی ہیں، یہ صرف اس ایکسپلینیشن کے لیے کہ ریاست پختونوں کو جو میسیجنگ جو ان کی جو میسیجنگ جس طریقے سے کر رہی ہے، آئی تھنک اٹس ویری ہارمفل، ریاست کے لیے ہارمفل ہے، حکومت کے لیے ہارمفل ہے، اور مقامی لوگ تو اس سے سفر کر ہی رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو بیسیکلی آپ نے بڑی بجا بات کی کہ یہ کنٹینیوشن ہے، چاہے جنرل گریسی ہو، اس کے بعد ایوب خان ہو بعد کا، چاہے وہ ضیاء الحق ہو جس نے بلوچستان میں آپریشن کیے، یا پھر جنرل باجوہ جو انگریز کو بلا کر ان لوگوں کو کمیموریٹ کر رہے ہیں جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ لڑ کر قبائل سے لڑا۔ تو یہ مائنڈ سیٹ اصل میں تو ڈاکٹر صاحب یہ بات اس کلونیل مائنڈ سیٹ کی ہے۔ کمنگ بیک ٹو دیٹ کوشچن کہ ریاست کو کیوں لگتا ہے کہ طاقت کے استعمال کے ساتھ قبائل میں جو ایشوز ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں پہ تھوڑا سا ایشو ایک اور طرح کا ہے۔ ملٹری آپریشن کی جو بظاہر توجیہ بنائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ملیٹنٹس ہیں جن کو وہاں سے نکالنا ہے، اور اس کے لیے آپریشن بڑا ضروری ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے دیکھا کہ اگر ہم صرف ابھی تیرا اور رگزئی کے علاوہ پورے اگر ٹرائبل ایریاز کی بات کریں تو سن 2004-05 سے تقریباً ملٹری آپریشنز شروع ہو چکے ہیں، اور آج ہم 2026 میں داخل ہو چکے ہیں۔ کچھ علاقوں میں تو اتنے زیادہ آپریشن ہوئے ہیں کہ اب گنتی ہی بھول گئی ہے، جس میں ایک تو جس کو آج خود وزیر دفاع نے کہا کہ روٹین کے آپریشن، اور دوسرے پھر جہاں پہ فل فلیج جیسے وہ رد الفساد اور دیگر آپریشنز جو ہیں وہ لانچ کیے گئے۔ لیکن اگر آپ اس کا حاصل وصول دیکھیں تو آج 2026 میں ہم اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ خیبر پختونخوا کی پولیس جو ہے وہ ہڑتال کرتی ہے، اور ہڑتال کر کے پولیس یہ کہتی ہے کہ یہاں سے فوج کو دیکھیے، اب یہ کوئی مقامی لوگ نہیں ہڑتال کر رہے ہیں، پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسی، سرکاری لوگ ہڑتال کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو دہشت گردی کو ہم ناکام نہیں کر پا رہے ہیں اس کے اندر ریاست کی اپنی پالیسیز اور ادارے ملوث ہیں، اور جب تک ریاست کے ادارے یہاں سے نکل نہیں جاتے ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ ناؤ دی آئیڈیا آف کہ جو ہم نے مرج کی قبائلی، ایک جو میں سوال یہاں کرنا چاہتا ہوں، ایک تو جو قبائلی علاقوں کا مرجر ہوتا ہے پاکستان مین لینڈ کے ساتھ، اس میں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں کنسنسس کتنا تھا ان ٹرمز آف قبائل؟ کیا وہ ریفرینڈم کی جو ایک جنرل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اب ہم ٹرائبل سٹرکچر سے ایک آپ کے مین سٹرکچر میں جا رہے ہیں، نمبر 1، تو اس کے لیے کنسنسس یا عوام کا اس آئیڈیا کے اوپر شامل ہونا کس حد تک تھا؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہے تیاری کی۔ ڈو یو تھنک اٹ واز رشڈ؟ کیا اس کے لیے باقاعدہ تیاری موجود تھی؟ جس میں دیکھیے، آپ جب کسی کو پرانے نظام سے نکال کر نئے نظام میں لاتے ہیں تو آئیڈیا یہ ہے کہ نیا نظام اچھا ہوگا، جبکہ ہمارا پرانا نظام تو آپ کے نظام سے بہت زیادہ بوسیدہ تھا، کیونکہ اگر ہم نے جو ٹرائبل سسٹم ہے اس کو اپنی ہی سول عدالتوں سے اور باقی چیزوں سے اور ڈی سی اے سی سے چینج کرنا تھا، اس سے تو پورا ملک تنگ ہے۔ سو ہاؤ ڈو یو سی دس آل ہیز پلیڈ؟ بیرسٹر صاحب، یہ جو قبائلی اضلاع کا پختونخوا کے ساتھ مرج ہونے کا پروسیس ہے، میں خود اس کی سپورٹ کرتا رہا ہوں، اس کے لیے کمپین چلاتا رہا ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ پختونوں کو مختلف سیاسی جغرافیائی یونٹس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کچھ برٹش بلوچستان کے علاقے میں رہ گئے تھے، اب تک وہ بلوچستان کے پروونس کا حصہ ہیں۔ کچھ کو قبائلی علاقے کہا بنایا گیا تھا، ان کو پختونوں کے ساتھ
पुख्तूनों को आपस में एडमिनिस्ट्रेटिवली अलग रखा गया था, हालांकि वो एक ही जोग्राफी के रहने वाले हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मुश्तरकात हैं, लेकिन दिस वाज समथिंग व्हिच द ब्रिटिश डिजाइंड। तो मैं तो इस हवाले से चाहता था कि कबायली इलाके, सेटल्ड इलाके के लोगों के साथ वो उनका मर्जर हो, उनकी यूनिफिकेशन हो। So this was something which Jinnah also wanted to happen, and Jinnah wanted the local people to have a voice over them. उन्होंने जिन्ना साहब ने ये कहा कि अगर पुख्तनख्वा के असेंबली ये बिल पास करती है, कहती है कि कबायली इलाके और सेटल इलाके आपस में एक हो जाएं, तो वी विल हैव नो ऑब्जेक्शंस टू इट। जिन्ना साहब तो यहाँ तक गए थे कि वो जो ब्रिटिश बलूचिस्तान के इलाके हैं, साउथ पुख्तनख्वा, वो इलाके भी पुख्तनख्वा के साथ मर्ज करने के लिए तैयार। तो ये तो आपको पता है अंग्रेजों की एक लेगेसी थी तकसीम करना, कि उन्होंने सेटल्ड और कबायली इलाकों की एक तफरीक जो है वो बयान अब वो रखी वहां पे। आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो बहुत अहम है कि क्या रियासत इस बात के लिए तैयार थी कि कबायली इलाकों को मर्ज किया जाए। मेरी जब लोगों के साथ बातचीत होती है, वहाँ के लोगों को जो अदालत का और जो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसे हैं कि एक निज़ाम उनसे ले लिया गया है, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट में कोई नया निज़ाम इस तरीके से अभी तक ऑपरेशनलाइज ही नहीं हुआ है। तो एक निज़ाम जो वहां पे पहले एग्जिस्ट करता था वो तो अब इनएक्टिव हो गया है, और उसकी जो रिप्लेसमेंट आनी थी वो रिप्लेसमेंट अभी तक कंप्लीटली ऑपरेशनलाइज नहीं है। और ये आपको तकरीबन हर डिपार्टमेंट में ये इश्यूज नजर आएंगे। लोगों आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी तरह ये कैंपेन चलाई कि कबायली इलाकों सेटल्ड एरिया के साथ मर्ज किया जाए, और अब बाकी लोग उनसे पूछ रहे हैं कि ये तो आप लोग कैंपेन कर रहे थे कि हम मर्ज होना चाहते हैं, हम जब मेनलैंड पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे तो हमारे लिए इस निज़ाम में इतनी खूबियां होंगी, वो कहाँ है, हमें दिखाएं। तो हमारे जैसे लोग जो हैं वो लाजवाब हैं और शर्मिंदा है कि हम उनको क्या जवाब दें, हमने कौन सी कैंपेन आपके लिए चलाई थी। ये जो आपकी बात है ये तो बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि रियासत चाहती थी कि ये लोग मर्ज हों, लेकिन रियासत वाज नॉट प्रिपेयर्ड एज यूजुअल। ये मैं ये नहीं कि देखिए दिस वाज एन अनयूजुअल थिंग। पाकिस्तान की रियासत की अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि इस वक्त इतनी नहीं है। आपको ये भी याद होगा कि जब कबायली अजला मर्ज हो रहे थे तो रियासत ने ये फैसला किया था कि बाकी फेडरेटिंग यूनिट्स कुछ ऐसे कंट्रीब्यूट करेंगे कि ये मर्ज अजला की जो स्टैंडिंग है, इनकी जो हालत है, यहाँ पे जो तरक्की का मयार है, वो मुल्क के हम आहम हो जाए। वो पैसे भी कंट्रीब्यूट नहीं किए गए। तो सीरियसनेस का अंदाजा तो आप यहाँ से लगाएं कि जब रियासत एक चीज कमिट करती है और उस कमिटमेंट पे डिलीवर नहीं करती, मकामी लोग कितने ज्यादा बदजन होते हैं, उनके कितने गिले शिकवे जो हैं वो जायज होते हैं। और फिर आप इस किस्म की स्पेस और रूम, वो माहौल आप तैयार करते हैं जहाँ पे इस किस्म के दहशतगर्द आकर फिर मकामी लोगों का इस्तेसाल करते हैं, उनके मसाइल का बहाना बनाकर उनका इस्तेमाल करते हैं। तो रियासत ये स्पेस खुद से क्रिएट करती है जिसमें फिर ये एक्टर्स आके, नॉन स्टेट एक्टर्स आके उनका इस्तेमाल करती है। तो रियासत तो मुझे लगता है कि इन दोनों मकामात पे मुझे लगता है कि इसको नाकामी हुई है कबायली अजला को मर्ज करने के हवाले से, और कबायली अजला को एक रियासती निज़ाम देने के हवाले से। वो रियासती निज़ाम कबायली अजला में नहीं आ सका है। तिराक की मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि हम तिराक के मौजू पे बात कर रहे थे। देखिए तिराक का जो इलाका है ये तारीखी तौर पर पख्तूनों का वो इलाका है जो आप ऐसे समझ लें कि द मोस्ट फोर्टिफाइड प्लेस। पुख्तूनख्वा, जितना भी पुख्तूनख्वा है उसका सबसे महफूज इलाका खैबर समझा जाता था, और फिर खैबर में तिराक का इलाका है। तिराक के इलाके एक वक्त ऐसा था कि जब अंग्रेज की मुख्तलिफ पॉलिसीज रही हैं, आपको पता है उनकी एक पॉलिसी रही है क्लोज बॉर्डर पॉलिसी रही है। ये उन्होंने 1850 से शुरू की थी कि हम क्लोज बॉर्डर रखेंगे ताकि यहाँ से जो कबायली पुख्तून है ये एक बफर के तौर पर रहें, और मेनलैंड हिंदुस्तान में यहाँ से कोई अमन व अमान के जो मसाइल हैं वो पैदा ना हो। फिर उन्होंने फैसला किया कि हमें फॉरवर्ड पॉलिसी बनानी है, हमने कबायली इलाकों में पेनिट्रेट करना है, वहाँ पे परमानेंट मिलिट्री सेटलमेंट्स बनानी है, आउटपोस्ट बनानी है, ऑपरेशंस करने हैं, लोगों को खरीदना है, मकामी लोगों से पैरामिलिट्री फोर्सेस बनानी है। तो कुछ अरसे तक तकरीबन वो इस फॉरवर्ड पॉलिसी को उन्होंने अपनाया, और इसके नतीजे में बहुत ज्यादा मिलिट्री ऑपरेशंस
انگریزوں نے اس علاقے پر کیے ہیں، بلکہ انگریزوں نے جتنے آپریشنز کیے ہیں پاکستانی ریاست کے آپریشنز، بڑے آپریشنز کی تعداد ان سے زیادہ ہو گئی ہے. انگریز نے اپنے جو 150 سالہ 100 سالہ دور حکومت میں جتنے ملٹری آپریشنز کیے ہیں ان سے زیادہ پاکستانی ریاست کے آپریشنز ہونے والے ہیں. تو پاکستانی ریاست ویری ویلڈ پوائنٹ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب. یہ تو ہماری ہیڈ لائن ہو جائے گی کہ پاکستان کے 75-76 سال غالباً ہو چکے ہیں اور وی ہیو سرپاسڈ the 100 years colonial legacy in military operations. جی ہاں، اور یہ بہت افسوسناک ہے. ہیڈ لائن اپنے طور پر بالکل امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کا ایک امپیکٹ دیکھیں کہ مقامی لوگوں آپ کو اندازہ نہیں ہے. بیرسٹر شہزاد صاحب 1897 میں کتنے پختون ملکنڈ سے لے کر یہ جو ونسٹن چرچل تھے، یہ ملکنڈ اور خیبر میں انہوں نے اس وقت اپنی ڈیوٹی سر انجام دی تھی. برٹش جی پرائم منسٹر ہیں. آپ ان کے جو لکھی ہوئی تاریخ ہے وہ پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے گاؤں کے گاؤں، شہر کے شہر جلا دیے تھے. یہ ملکنڈ، باجوڑ، ممند، خیبر، تیرا، آل دا وے اپ ٹو اورگزے ان وزیرستان. یہ جو ڈیورنٹ لائن کا معاہدہ ہو گیا تھا، تو ڈیورنٹ لائن معاہدے کے اگینسٹ پختونخوا کے پختون انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ پورا علاقہ انگریزوں کے خلاف لڑ رہا تھا. ہم تیرا کی بات کر رہے ہیں. تیرا میں آپ کو اندازہ شاید ہو، آپ نے پڑھا ہو، برطانوی ریاست اپنے ملٹری جو ان کے ہیروز ہیں ان کو وکٹوریا کراس دیتی ہے، جیسے پاکستان کی ریاست نشان حیدر دیتی ہے. تو ہندوستان میں سب سے زیادہ ملٹری کراس، وکٹوریا کراس اگر کسی علاقے میں جنگ میں دیے گئے ہیں تو وہ تیرا کا علاقہ ہے. تیرا کا ایک علاقہ ہے درگئی. 1897 میں یہاں پہ ایک بہت بڑا ریوالٹ ہوا تھا، لوگ انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور یہاں پہ ایک ملٹری آپریشن کیا گیا، بہت بڑا ملٹری آپریشن کیا گیا. بلکہ یہ جو میدان کا علاقہ ہے، خانقی ویلی ہے تیرا کے، یہاں پہ مساجد کو گرایا گیا تھا، جلایا گیا تھا. اور یہ جو 1897 کا واقعہ میں نے آپ کو اس سے پہلے جنرل باجوہ کے دور میں ایک برطانوی وفد کا بتایا، یہ اسی وقت اسی 1897 کے جھگڑے کی ایک یاد ہے. تو اس سلسلے میں یہ لوگ آئے تھے. اس جنگ میں میرے اپنے اندازے کے مطابق لاکھ سے زیادہ پختون لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے گئے ہیں. اور یہ جنگ کے بھی انگریزوں کے خلاف ان کی رکی نہیں ہے، کنٹینویشن میں ہمیشہ چلتی رہی ہے. ایک وقت میں انگریزوں کی اپنی 40,000 سے زیادہ فوج صرف وزیرستان کے علاقے میں موجود تھی. وہ اپنی کیمیکل وارفیئر اور اپنی جو ایئر پاور ہے رائل ایئر فورس کے ساتھ یہاں پہ آتے رہے اور بم گراتے رہے، لیکن مقامی لوگ ہمیشہ ان کے خلاف انہوں نے ریزسٹ کیا ہے. پاکستان جب بنا تو مقامی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پاکستان از دا کلمینیشن آف واٹ وی وانٹڈ ایز ان ٹرمز آف فریڈم، کہ ٹھیک ہے ہمیں انگریزوں سے نجات مل گئی ہے، ایک مسلمان ریاست ہوگی، ہم اپنے اسلامی اور پختونولی کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں گے. یہ میں اپنی بات کی تکرار کر رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ دس واز اے پرومس on which the state of Pakistan has failed to deliver. فالس پرومسز میرا خیال ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے ذرا آخر میں ذرا ایک چیز سمجھائیے گا کہ تھوڑا سا میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں تو ایشو آف ملیٹنسی. یہ اس پہ بہت بات بھی ہو سکتی ہے اور ہو بھی چکی ہے کہ ملیٹنسی جو ہے اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں اور ہاؤ دس ہیز انٹرڈ دا ٹرائبل ایریا، اور وہ کیا اس میں ریاست کا کیا ماضی میں کردار رہا ہے. ابھی کرنٹلی اسپیکنگ اس وقت جو ملٹری آپریشن لیٹس سپوز اگر تیرا میں ہو رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقع ہی تن ملیٹنسی کے لیے کیا جا رہا ہے یا ملیٹنٹس کو ختم کرنے کے لیے، یا ابھی بھی وہ جو پرانا ایک منترا ہے کہ پک اینڈ چوز کی پالیسی ہے، آپریشن کرتے بھی ہیں تو کچھ دھڑوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کچھ دھڑوں کو وہاں پنپنے دیا جاتا ہے. اور پھر ہم نے ہسٹوریکلی دیکھا ہے کہ جس طرح آپ دیکھ لیجئے کہ ایک زمانے میں گل بہادر گروپ جو تھا وہ فوج کے ساتھ تھا، آج فوج اس کے خلاف ہے. اس طرح سے بہت سارے گروپ، اسپیشلی وزیرستان میں آپ نے دیکھا، افغانستان میں آج دن طالبان کی حکومت ہے اور جن سے ہمارے جناب فیلڈ مارشل صاحب صبح شام لڑنے کو تیار ہیں، وہ ہم نے 20 سال جو امریکہ وہاں پہ موجود رہا افغانستان میں، اس کا سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ ہم پناہ دیتے ہیں. سو اب یہ جو تیرا کا آپریشن ہے اس کانٹیکسٹ میں آر دیئر اسٹل سم فیوریٹس، یا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں ہم وہاں پہ؟ اور بیرسٹر اکبر صاحب، میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں گا کہ مجھے یہ
कहना मुश्किल है इस वक्त कि पाकिस्तानी रियासत इस वक्त कुछ ग्रोहों को, कुछ दलों को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही। आई डू नॉट हैव दैट नॉलेज टू टेल इट यू, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, देखिए मैं ये जो खैबर 1, खैबर 2, खैबर 3, खैबर 4 के मुख्तलिफ ऑपरेशन हुए हैं 2014 से शुरू हुए, और ये खैबर बाड़ा और इराक के इलाकों में ये ऑपरेशन किए गए थे। उससे पहले यहाँ पे मुख्तलिफ जिहादी तंजीमें रही हैं। लश्कर इस्लाम का मैं नाम ले लेता हूँ। लश्कर इस्लाम का वक्त मुझे याद है, और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, तो बाड़ा से लोग लड़के आते थे और वो कहते थे कि लश्कर इस्लाम ने हमें हमारे बड़ों को हमें मजबूर किया हुआ है कि या तो हम उनको कुछ पैसे हर महीने कंट्रीब्यूट करेंगे या कुछ लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। तो वो कंस्क्रिप्शन, वो फोर्स कंस्क्रिप्शन वहां पे करते थे। और वो उस वक्त की, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये 2009 और 2010 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, कि वो कहते थे कि रियासत का वजूद नहीं है। मतलब वो जो इस किस्म के दड़े थे, दे वर फ्री टू ऑपरेट, they were they were allowed to do what they wanted to do। जी तो मकामी लोगों के साथ कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो क्या करते। अभी भी यही कहानी है थीरा में। अगर कोई तालिबान आते हैं या कोई दहशतगर्द आते हैं, आपके घर के अंदर आ जाते हैं, रात को आ जाते हैं, आपके हुजरे में आ जाते हैं, आपको कहते हैं कि आप हमें दवाइयाँ दो, हमें खाना दो, हमें रहने के लिए जगह दो। अगर आप नहीं देते तो what can you do against them? They are armed group, so you are जी forced to entertain them, right? But when they leave in the morning, then comes people in uniform, और वो कहते हैं कि आपने लोगों को पनाह क्यों दी थी, आपने लोगों को खाना क्यों दिया था। तो जो मकामी आबादी है, वो तो एक तरफ, हम कहते हैं पुश्तों में एक मकूला है, कहते हैं यो तरफ तो डांग दे, बल तरफ तो पड़ांग दे। का मतलब ये है कि वी आर इन बिटवीन टू, मैं मॉन्स्टर्स का लफ्ज नहीं यूज करना रॉक रॉक और खाई के बीच में फंसे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। तो मकामी लोग क्या करें, उनके साथ क्या चॉइस है, उनके साथ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अब ये जो लोग वहां से, अभी आपने ये पिछले 2 दिनों में फुटेजेस देखी होंगी, तस्वीरें देखी होंगी, जी ये कितनी ज्यादा दर्दनाक है। आप खुद बेघर हो चुके हैं, आपको अंदाजा है कि बेघर होना कितना ज्यादा तकलीफ देह है। मैं बेशक खुद अपनी हम कई मरतबा बेघर हो चुके हैं, मुझे भी अंदाजा है कि मूव करना, मतलब अगर आप प्लानिंग के जरिए भी मूव कर रहे हैं, किसी नए घर में शिफ्ट भी कर रहे हैं, तो कितना ज्यादा हेक्टिक, कितना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जब आपके घर को आग लगे और आप जी पे गोलियां बरसें और आपको खाने को कुछ नहीं और आपको धमकियां मिल रही हों, और आपके घर बंदूक बरदार लोग आ रहे हों, चाहे वो यूनिफॉर्म में हो या वो दाढ़ी रखकर हो और वो पगड़ी बांध कर हो, तो आप अंदाजा लगाएं आपके लिए कितना मुश्किल होगा अपने लिए प्लान करना कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। तो मकामी लोगों के पर्सपेक्टिव से इसको देखना चाहिए। जो प्रोविंशियल पीटीआई की हुकूमत है, उनसे भी अपील है, खासतौर पर जो मरकजी हुकूमत है उनसे भी अपील है कि अगर पाकिस्तानियत की बुनियाद पर आप कबायली इलाकों को नहीं देखते, तो कम से कम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ही देख लें, उनके तकलीफों का, उनके जख्मों का कुछ लिहाज कर लें। और ये जो आपने ड्रामा किया और अब आप ब्लेम गेम कर रहे हैं और साथ में बैठ के आप लोग यहाँ पे मकामी लोगों को मॉक कर रहे हैं, हंस रहे हैं और कॉलोनियल लेगेसी इन्वोक कर रहे हैं, कम से कम इनसे तो तौबा कर लें। ये काम तो बंद कर दें, हमारे जख्मों पे नमक छिड़कना जो है वो बंद कर दें। तो ये मुझे लगता है कि इस पे मजीद बात की जा सकती है, बहुत सारे एस्पेक्ट मुझे लगता है बैरिस्टर अकबर साहब रह गए हैं। आपने जो मिलिटेंसी की बात की थी कि मिलिटेंसी कबायली इलाकों में आई कैसे, लेकिन जो थिराका इलाका है, थिरा के इलाके ने हुकूमत पाकिस्तान को अर्ली 1950s में मना कर दिया था कि आप यहाँ पे रोड ना बनाएं, हमें बिजली भी आपकी नहीं चाहिए, हमें आपकी सड़क भी नहीं चाहिए, हमें बस अपने हाल पे छोड़ दें, हमें इंटरफेयर ना करें। वजह उसकी क्या थी? वजह यह है कि जब पख्तूनख्वा में पहली मरतबा बिजली आई, तो बिजली असल में पख्तूनख्वा के लोगों को बिजली का की जो इजाद है उसका इंट्रोडक्शन इस तरीके से हुआ कि ममंत में और अफरीदियों के खिलाफ खैबर में अंग्रेजों ने पानी छोड़ा, कांटा थार लगाई और उसमें बिजली का करंट छोड़ दिया। तो बहुत सारे लोग जो पहली मरतबा बिजली को एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो इलेक्ट्रोक्यूट हो गए, वो उस पर मर गए। तो लोगों ने देखा कि जब सड़क बनती है तो सड़क बनने के बाद वहां पे एक आर्म्ड व्हीकल आती है जिसके ऊपर गन लगी होती है, जिससे गोलियां बरसाई जाती हैं। तो मकामी लोग तरक्की रोड के खिलाफ इसलिए हो गए
اور بجلی کے خلاف اس لیے ہو گئے تھے کہ یار یہ تو ترقی نہیں ہے، یہ تو اصل میں جو استعمار ہے یہ ہمیں قابو کرنے کے لیے، ہمیں تسخیر کرنے کے لیے، ہمیں فتح کرنے کے لیے ایک انتظام انہوں نے کیا ہوا ہے، اور وہ اس طریقے سے ہمارے علاقے میں آ رہے ہیں. تو پاکستانی ریاست کو بھی کافی وقت لگا عراق کے اندر جانے کے لیے، لیکن اب اگر چلے ہی گئے ہیں تو کم از کم اپنے جو طور طریقے ہیں وہ بہتر کر لیں کہ ان سے وہ انگریزوں والی بو نہ آئے، وہ رنگ نہ آئے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ایک اور چھیڑ دیا ہے جس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بحث کریں گے کہ ترقی کو، جس کو ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، اس کو بر صغیر میں اور اسپیشلی جو آپ کے پیریفریز کے اوپر علاقے تھے وہاں پہ اسی استعمار کے جو ہے پروڈکٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا. اگر سڑک بنی یا ٹرین کو بچھایا گیا تو وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ کلونیل جو پاور ہے اس کو مزید مضبوط کیا جائے، وہاں سے اجناس لی جائیں، معدنیات لی جائیں اور ان کو نکال کر عالمی منڈیوں میں بیچا جائے، اور پھر اسی بیٹر کمیونیکیشن کے جو مینز ہیں ان کو فردر ریپریشن کے لیے استعمال کیا جائے. سو دس از اے ویری انٹرسٹنگ ریڈ آف آل دا ڈیولپمنٹ، جس کے بارے میں اکثر ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی انگریز نے ہمارے ملک کو بہت چیزیں دی ہیں، جس میں ریلوے ہے، سڑک ہے، نہری نظام ہے، بٹ اس کے پیچھے جو کلونیل مائنڈ سیٹ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ استحصال چھپا ہوا تھا، اس پہ بہت تھوڑی بات ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے آج کا سلسلہ یہاں پہ روکتے ہیں اور پھر ہم اگلی نشست کے اندر انہی چیزوں کے اوپر بات کریں گے. آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو آج کی گفتگو سے میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ ایک تو ہم بے گھر ہو چکے ہیں، ہمارے گھروں سے چھت چھینی جا چکی ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ بار بار دہرایا جا رہا ہے اسپیشلی ٹرائبل ایریا میں. اور ہمیں افسوس جس بات کا ہے کہ اگر ہم یہ اپنے گھر، اپنے جو مال مویشی، ہر چیز کسی بڑے مقصد کے لیے چھوڑ رہے ہوتے تو شاید لوگوں نے اس کو کچھ سمجھ لینا تھا. ایک تو یہ ہے کہ دس از ریپیٹیشن آف دا سیم، جو بار بار ہوتا ہے، اور دوسرا جو سب سے اس وقت جو تکلیف دہ چیز ہے کہ ماضی میں کم از کم آپریشن کی صورت میں کم از کم ایک شکل تو دکھائی جاتی تھی کہ جی ہم متاثرین کو کیمپس میں لا رہے ہیں، حکومت یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے. لیکن اس دفعہ تو باقاعدہ طور پر مذاق اڑایا جا رہا ہے، جو وفاق کے لیے انتہائی شرمناک چیز ہے. اس سے جو لوگوں نے آپس میں جڑنا ہے اس سے تو مزید دوریاں پیدا ہوتی ہیں. Before you conclude, I would like to add something. میں چاہتا ہوں کہ یہ اس پروگرام کا حصہ بنے. دیکھیں، میں 2015-2016 سے ایک کمپین چلا رہا ہوں. میں صرف نہیں ہوں، میرے ساتھ اور بھی بہت سارے دوست ہیں، آپ جیسے دوست ہیں جو کمپین چلا رہے ہیں. ہیرا سے جو متاثرین خیبر 1 اور خیبر 2 کے وقت کے باہر آئے تھے، جو باڑہ میں، خیبر میں، جمروت میں یہاں پہ رہ رہے تھے، ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، غاروں میں رہ رہے ہیں، تو جب یہ خیبر 1 اور خیبر 2، خیبر 3 آپریشنز کلیم کیے گئے کہ یہ سکسیسفل ہو گئے اور ہمارا عراق پر اب کنٹرول آ چکا ہے 95+%، ان لوگوں کی باعزت واپسی کی کمپین ہم نے شروع کی تھی کہ یار ریاست کو چاہیے کہ ان کو واپس بسایا جائے، اپنے علاقوں میں لوگ واپس جائیں. وہ ہم ہر مہینے، ہر سال یہ کمپین چلتی رہی ہے، ہم اپیل کرتے رہے. ہم ابھی تک ان لوگوں کا رونا رو رہے ہیں جو 10 سال پہلے وہاں سے نکالے گئے تھے اور وہ ابھی تک واپس نہیں جا چکے. ان کو وہ پیسے نہیں ہوئے، ان کو وہ ریاست کی طرف سے مدد نہیں ملی. تو ہم تو وہ پچھلے 12-15 سال کے جو لوگ نکالے گئے تھے، جنہوں نے نقل مکانی کی تھی پاکستانی ریاست کی خاطر، ان کو اس کا صلہ نہیں ملا. یہ جو اب لوگ آئے ہیں پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. میں یہ بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا تھا. آپ کا بہت شکریہ. نہیں ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. یہ تمام بڑے اہم پوائنٹس ہیں، اور اگر ریاست صحیح معنوں میں اپنی جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہوتا ہے ریاست کے اندر، اس کی عوام ہوتی ہے، اگر وہ اپنے عوام کی ایشوز کو نہیں دیکھے گی اور اس مقصد کے اوپر نہیں آئے گی، تو پھر تو چاہے آپ 1,00,000 ملٹری آپریشن کر لیں، یہ ایشوز ختم نہیں ہوں گے. ہر ملٹری آپریشن، ہر یوز آف فورس، ہر ریپریشن نئے مسائل کو جنم لے گی، اور ریاست اسی میں جو ہے وہ ڈوبی رہے گی. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ریاست کو اس چیز کا احساس نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، ونس اگین تھینک یو ویری مچ آپ کے قیمتی وقت کا. انشاءاللہ مزید اس کے اوپر گفتگو جاری رہے گی. میری تو خواہش یہ ہے کہ ان ایشوز کو ہم صرف ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھیں، بٹ وین دا ہسٹری کمز ٹو ہانٹ یو ٹائم اینڈ اگین، تو ہمیں پھر اس کو دوبارہ سے کرنٹ پرسپیکٹیو میں بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو بہت شکریہ ناظرین. اس کے ساتھ آج دیں ہمیں اجازت، پھر انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ زحمت دیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ. خدا حافظ.